آئیے آج ہم مشرق وسطیٰ میں ایک ممکنہ تنازع کے پیچھے جو اسٹریٹجک سوچ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حملہ ہونا ہی ہے تو پھر پہلی ضرب کیوں نہ لگائی جائے؟ آئیے اسی پیچیدہ سوال کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ سب سے واضح قدم تو یہی ہے کہ پہلے حملہ کر دو، لیکن در حقیقت یہی قدم ایران کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی سمجھا جا رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک ہی حملے میں امریکہ اور اسرائیل کی فوجوں کو بالکل تباہ کر دے۔ دوسرا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اخلاقی طور پر غلط ثابت ہو جائے گا، یعنی وہ حملہ آور کہلائے گا۔ اور ہاں، تیسری اور شاید سب سے اہم بات، وہ اپنے سب سے طاقتور ہتھیار شروع میں ہی استعمال کر لے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کمزور پڑ جائے گا اور دشمن کے لیے اس کی حکومت گرانا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اب ذرا اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ اگر سیدھا آمنا سامنا ہو تو ایران کو کتنی بڑی، کتنی زبردست فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپی ممالک کی جو مشترکہ فوجی طاقت ہے، اسے ایران اکیلے بالکل شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ایک ایسی کثیر سطحی، یعنی کئی تہوں والی دفاعی اور حملہ کرنے والی مشین ہے جس کا مقابلہ کرنا آپ سمجھیں انتہائی مشکل ہے۔ اس اتحاد کی دفاعی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے اسے کئی تہوں والی ڈھال سمجھیں۔ پہلی تہ میں ہے تھاڈ ڈیفنس سسٹم۔ یہ فضا میں ہی ایران کے میزائلوں کو روک پر تباہ کر دے گا۔ اچھا، فرض کریں کوئی میزائل اس سے بچ بھی نکلتا ہے تو دوسری تہ میں پیٹریوٹ میزائل سسٹم تیار بیٹھا ہے۔ اور یہ تو صرف زمینی سطح کی بات ہے۔ سمندر میں جو امریکی بحری بیڑا ہے، اس کے گرد بھی تباہ کن جہازوں کا ایک پورا فلوٹیلا موجود ہے جو دفاع کی تیسری تہ کا کام کرتا ہے۔ اور اب ذرا حملہ آور صلاحیتوں کی بات کر لیتے ہیں تو بھائی فہرست بہت لمبی ہے۔ 5ویں نسل کے F-35 اسٹیلتھ طیارے F-15 ایگلز کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے۔ ٹام ہاک کروز میزائلوں کی تو جیسے بارش ہوگی، اور زمین کے نیچے بنکروں میں جو ایران نے اپنے ہتھیار چھپائے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے اس کے لیے آئے گا سب سے بڑا اسٹیلتھ بمبار B-2، اور اپنے ساتھ لائے گا GBU-57 جیسے بھاری بھرکم بم۔ اور اس سب کے علاوہ 2 امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو جب روایتی جنگ جیتنا ممکن ہی نہیں تو پھر ایران کی حکمت عملی کیا ہے؟ اب ہم اپنی توجہ اس بات پر لاتے ہیں کہ ایران کر کیا سکتا ہے۔ ایران کا جو بنیادی اسٹریٹجک ہدف ہے نا، وہ جنگ جیتنا ہے ہی نہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ حملہ آور کے لیے اس جنگ کو اتنا مہنگا بنا دو کہ وہ اپنے مقاصد ہی حاصل نہ کر سکے۔ یہ پوری حکمت عملی قیمت وصول کرنے پر مبنی ہے، نہ کہ فوجی فتح پر۔ اس حکمت عملی کا ایک بہت اہم حصہ جنگ کے خرچے کو بڑھانا ہے۔ مثال کے طور پر خلیج فارس میں صرف اپنے بحری بیڑے کو جنگی حالت میں تیار رکھنے کے لیے امریکہ کو روزانہ 8 سے 10 ملین ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، صرف تیار رکھنے کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جوابی کارروائی کی کب جائے؟ یہ بہت نازک اور مشکل فیصلہ ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں، ترکش میں ایک ہی تیر ہے تو جلدی نہ کر۔ تو ایران کے جو فوجی منصوبہ ساز ہیں وہ ایک قسم کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ کیا فوراً جواب دیا جائے؟ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن گھبراہٹ میں ہو، لیکن نقصان یہ ہے کہ ان کا دفاع بالکل تازہ دم ہوگا اور ایران کے اپنے ہتھیار جلد ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر انتظار کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ شاید کوئی بہترین موقع مل جائے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ انتظار کرتے کرتے امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ایران کے اہم ہتھیاروں کو پہلے ہی ڈھونڈ کر تباہ نہ کر کے۔ یہ تنازع صرف 2 پارٹیوں کے درمیان نہیں ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ دوسری عالمی اور علاقائی طاقتیں اس پوری اسٹریٹجک مساوات میں کہاں کھڑی ہیں۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا روس اور چین ایران کی مدد کے لیے آئیں گے؟ دیکھیے، تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں ملک براہ راست فوجی امداد کے لیے تو نہیں آئیں گے۔ روس تو پہلے ہی یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے، اور چین وہ ایران کے لیے اپنا ایک بھی فوجی قربان کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ان کا اسٹریٹجک مقصد دراصل کچھ اور ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ غلطیاں کرے، ایک اور لمبی اور مہنگی جنگ میں پھنس جائے جس کا آخرکار فائدہ چین کو ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں یورپ کے کردار پر، جو بہت اہم ہے۔ یورپی ممالک کی طرف سے IRGC یعنی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان۔ یہ صرف انسانی حقوق کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری حکمت عملی ہے۔
اصل مقصد ایرانی افواج کا مورال گرانا ہے اور IRGC کو اندر سے کمزور کرنا ہے، تاکہ اگر حکومت گر بھی جائے تو اس کے بعد کوئی منظم گوریلا جنگ نہ لڑی جا سکے۔ خطے میں بھی صورتحال کافی بدل چکی ہے۔ دیکھیے 2023 سے پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان شدید دشمنی تھی، لیکن پھر 10 مارچ 2023 کو چین نے ان کے درمیان ایک امن معاہدہ کروایا اور سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، اور آج سعودی عرب اس کشیدگی میں کمی پر زور دے رہا ہے۔ وہ یہ یقین دہانی چاہتا ہے کہ اس کی زمین یا فضائی حدود ایران کے خلاف کسی بھی صورت استعمال نہ ہو، تاکہ وہ اس بڑے تنازع میں گھسیٹے جانے سے بچ سکے۔ تو آخر میں دونوں فریقوں کے لیے فتح کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اصل اہداف ہیں کیا؟ امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد نے اپنے 3 بڑے مقاصد صاف صاف بتائے ہیں۔ پہلا، ایرانی حکومت کو تبدیل کرنا۔ دوسرا، ان کے جوہری اور میزائل پروگراموں کو مکمل طور پر ختم کرنا۔ اور تیسرا، ایران کو 3 یا 4 چھوٹے اور کمزور حصوں میں تقسیم کر دینا، تاکہ اس بڑی تہذیبی طاقت کو توڑا جا سکے۔ اس کے بالکل برعکس ایران کے لیے فتح کا مطلب میدان جنگ میں جیتنا نہیں ہے۔ ان کے لیے فتح کا راستہ یہ ہے کہ حملہ آور کو اتنی بھاری قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ان تینوں بنیادی مقاصد میں سے ایک بھی حاصل نہ کر پائے۔ اس طرح ان کی حکمت عملی کی جیت ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ناکامی میں بدل جائے گی۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جدید دور کی جنگ میں ایک ایسی جنگ جسے جیتا ہی نہیں جا سکتا، اس کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ اور آخر میں یہ قیمت ادا کون کرتا ہے؟